اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی فضا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی ہونے والی تیز طوفانی بارش نے موسم بدل دیا تھا۔ یہ تقریباً شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ ایک مرتبہ پھر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ کافی کا کپ لیے کانچ کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے کانچ پر بارش کی بوندیں بے حد پسند تھیں۔ تیز طوفانی بارش سے باغیچے میں لگے ہوئے درخت جھول رہے تھے۔ ایسے میں آسمان پر کڑکتی بجلی سے ہاٹ کافی کا ایک کڑوا گھونٹ حلق سے نیچے اتار رہی تھی کہ جب سامنے کھڑکی کے پاس ہی رکھا ہوا فون کڑکتی بجلی سے ہاٹ کافی کا ایک کڑوا گھونٹ حلق سے نیچے اتار رہی تھی کہ جب سامنے کھڑکی کے پاس ہی رکھے ہوئے فون کی اسکرین پر نام جگمگایا تھا، کامی، ساتھ ایک دل کا ایموجی تھا۔ نام دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے کافی کا کپ جلدی سے وہیں رکھا اور موبائل اٹھا لیا، کال اٹینڈ کی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ ارے جناب، میں آپ کو یاد کر رہی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو یاد کر رہے ہوں اور اچانک سے اس کی کال آ جائے تو سمجھ لیجئے وہ بھی آپ کو یاد کر رہے تھے۔ یہ سن کر مقابل فون پر ہلکا سا مسکرایا تھا، مسکرا کر کہنے لگا کہ ارے میری جان، کون سا لمحہ؟ وہ کون سی گھڑی نہیں ہے جب میں تمہیں یاد نہیں کرتا، تمہیں اپنے قریب محسوس نہیں کرتا۔ اگر رات کو سو بھی جاؤں تو خواب میں تم ہی میرے روبرو ہوتی ہو۔ میں تمہیں اپنے قریب محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہ کچھ دیر پہلے سو ہی رہا تھا۔ جانتی ہوں میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ یقین مانو ایسا خواب تھا کہ ابھی تک میں اسی سرشاری میں ڈوبا ہوں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تبھی اسے کمرے کے باہر سے اپنی امی کی بھی آواز آئی، جو برتن کٹر پٹر کرتی غصے سے کہہ رہی تھی کہ ارے او مہرانی، کمرے سے باہر تشریف لے بھی آؤ یا تیرے لیے میں الگ سے یہاں پر نوکر بھیجوں؟ آ کر برتن دھو لو، آٹا گوندھ لو۔ میں یہاں پر کسی کی نوکر نہیں ہوں جو سارے کام خود کرتی پھروں۔ ایک تو رضیہ مرجانی روز بہانے بنا کر گھر سے چلی جاتی ہے، اور ایک میری یہ اولاد۔ اب بتا، یہ تیری چھوٹی بہن تیرے حصے کے کام کرتے کرتے ہاتھ جلا چکی ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی اماں کی آواز سنی تو جلدی سے کافی کا ایک اور گھونٹ حلق سے نیچے اتارتی ہنسی تھی۔ وہیں سے چلا کر کہنے لگی کہ اماں بس 5 منٹ، میرے حصے کا کام آپ نہ کرو، میں خود ہی آ کر لوں گی۔ ابھی اس کی ماں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے دوبارہ کھڑکی کے پاس آ چکی تھی۔ کامران سے کہنے لگی کہ ایسا بھی کیا خواب دیکھ لیا میرے شہزادے نے جس کی خماری میں ابھی تک مبتلا ہو؟ موسم کی خوشگواری دیکھ کر وہ بھی اندر ہی اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ جب کامران مسکرا کر کہنے لگا بتا تو دوں، لیکن تم شرما جاؤ گی۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ خواب میں کیا ہے نا، اور جس طرح تم میرے کان کے پاس کہہ رہی تھی، اس سے زیادہ اگر کامران بولتا، اس سے پہلے ہی صبا اسے خاموش کروا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں بس کیجیے، آپ بھی بڑے شرارتی ہو، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہو۔ امی کہتی ہیں انسان سارا دن جو کچھ سوچے اس کے خواب میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ میرے بارے میں گندا سوچتے ہو نا، تبھی خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ صبا بڑی معصومیت سے بولی تھی، لیکن کامران کہنے لگا کہ ہمارے رشتے کو 7 مہینے ہو چکے ہیں، سمجھ آئی؟ اور ابھی تک تم نے مجھے اپنا ہاتھ تک پکڑنے کی اجازت نہیں دی۔ فون پر تو تم کچھ بات کر لیتی ہو، لیکن اگر تمہارے سامنے آ جاؤں تو تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ کالج میں مشکل سے جو 2 منٹ میرے ساتھ بات بھی کر لیتی ہو، مجال ہے جو کبھی میرے ساتھ کہیں باہر پبلک ایریا میں ملی ہو تو۔ تمہیں تو شاید مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پر تمہارے ساتھ شادی کے خواب سے جا کر بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ میں نے اپنی امی کو بھی تمہارے بارے میں بتا دیا۔ صبا کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل رہی تھیں جب کامران نے اسے بتایا کہ وہ تو اپنی امی کو بھی بتا چکا ہے۔ دراصل کل رات سوتے ہی وہ خواب میں صبا کا نام لے رہا تھا، اسی لیے صبح جب امی نے سختی سے پوچھا تو میں نے سب کچھ امی کو بتا دیا تھا۔ یہ سن کر تو صفا کے گالوں پر لالی سی چھا گئی۔ کامران ضد کرنے لگا کہ بس اتنا حسین موسم ہے، کسی طرح بہانہ کر کے گھر سے نکل آؤ نا، میں تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، پکا پرومس۔ تمہاری مرضی کے بغیر تو ہاتھ تک نہیں پکڑوں گا تمہارا، لیکن بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں،
لیکن تم ہو کہ بس میرے سامنے بھی نخرے دکھاتی رہتی ہو۔ بار بار کامران کے یوں کہنے پر صبا کو بھی اس پر ترس آنے لگا تھا۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ، پچھلے 7 مہینے سے اس کے ساتھ تھا، لیکن اس کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ تک لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ سوچ کر ہی صبا نے گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 5 بج رہے تھے۔ پھر کچھ سوچتے ہی کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے جلدی سے دوسرے کپڑے پہنے اور پھر عبایا پہن کر گھر سے باہر نکل آئی۔ ہلکی ہلکی لپسٹک اور میک اپ بھی کر رکھا تھا، حالانکہ یہ وہی لڑکی تھی جو پہلے اوروں کو لیکچر دیا کرتی تھی کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کبھی بھی میک اپ نہیں کرنا چاہیے۔ میک اپ تو صرف اور صرف شوہر کے سامنے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سجنے سنورنے پر، ہمارے حسن پر صرف ہمارے شوہر کا ہی حق ہوتا ہے۔ امی سے کہنے لگی کہ میں فاریہ کی طرف جا رہی ہوں، ہم نے کل ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، بس 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ صبا کی ماں شازیہ بیگم تو سر پکڑ کر رہ گئیں، کہنے لگیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے، پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں تمہارے، رات 12 بجے تک جا کر بھی تم تیاریاں کرتی رہتی ہو۔ جب سے تمہارے باپ نے تجھے موبائل لے کر دیا نا، تب سے تمہاری پڑھائیاں کچھ زیادہ بڑھ چکی ہیں، ورنہ پہلے بٹن والے موبائل پر بھی تمہارے رابطے ہو جایا کرتے تھے۔ پڑھائی کر کے تم اول پوزیشن بھی لے لیا کرتی تھیں، لیکن جب سے پڑھائی کی آسانی کے لیے انٹرنیٹ والا موبائل آیا نا، تو تمہاری وہ پوزیشن پہلے جیسی رہی ہے، اور نہ ہی تم وقت پر اٹھتی بیٹھتی ہو۔ شازیہ بیگم اسے کھری کھری سنا چکی تھیں، لیکن پھر جب وہ بار بار اپنے ہاتھ میں بکس اٹھائے انہیں یقین دلانے لگی، تو وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر کہنے لگی کہ 7 بجے سے پہلے تم مجھے گھر چاہیے ہو۔ اگر نواز صاحب گھر آ گئے، جانتی ہو وہ کتنے سوال کریں گے۔ اجازت ملتے ہی صبا گھر سے نکل آئی تھی۔ کچھ گلیوں کے موڑ مڑتے ہی سامنے کامران دکھائی دے چکا تھا۔ کامران خانزادہ اپنی لگژری کار میں وہاں پر آیا ہوا تھا۔ وہ جھٹ سے اس کے ساتھ کار میں بیٹھی اور کامران نے کار چلا دی۔ جیسے ہی گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ خود ہی وہ اپنا نقاب اتار کر کامران کو دیکھنے لگی، اور وہ تو اسے اپنی خاطر یوں تیار دیکھ کر اس کے چہرے پر نظریں ٹکا چکا تھا۔ کہنے لگا، ارے یار، مجھے یقین نہیں آتا تم میری خاطر اتنا تیار ہو کر آئی ہو۔ کہاں تم بالکل سادی سی چھوئی موئی سی لڑکی، اور کہاں اب واقعی محبت انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تم میری خاطر تیار ہو کر آئی ہو نا، اب میرا تو حق بنتا ہی ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر تمہیں محسوس کر سکوں۔ کامران کی یہ بات سن کر صبا کی گالیں سرخ لال ہو چکی تھیں۔ کہنے لگی، کامی، بری بات ہے، میں صرف آپ سے اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں۔ آپ اگر کوئی غلط بات کریں گے تو میں فوراً گھر واپس چلی جاؤں گی۔ لیکن کہیں نہ کہیں کامران بھی جانتا تھا کہ آج صبا پورے موڈ میں ہے، تبھی اس کے ساتھ ملنے کے لیے چلی آئی ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، اور وہ کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر انجوائے بھی کر رہی تھی۔ کامران نے سر سے لے کر پیر تک ایک نظر صبا کو دیکھا تھا، پھر ایک ہوٹل میں رکنے سے پہلے کہنے لگا کہ ارے یار، یہ عبایا تو اتار دو، یہاں پر کون ہمیں جانتا ہے؟ دیکھو، اب میں تمہیں ایسے ہی تو ہوٹل میں نہیں لے کر جا سکتا نا، چلو شاباش، عبایا کو اتار کر گاڑی میں ہی رکھ دو۔ اس بات پر صبا نے اسے دیکھا تھا، کہنے لگی کہ ارے کیا ہو گیا، عبایا کیسے اتاروں؟ میں ایسے ہی کمفرٹیبل ہوں، وہاں پر اتنے لوگ ہوں گے، عجیب عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ لیکن جواب میں کامران کہنے لگا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، گاڑی میں ہی بیٹھی رہو، ہم یہیں پر بیٹھ کر کچھ بات چیت کر لیں گے۔ کامران کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ کر صبا کو اچھا نہیں لگا تھا، وہ اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے یوں ناراض ہوتا دیکھ کر اپنا عبایا اتار دیا۔ کہنے لگا کہ اچھا لو، اتار دیے، اب ٹھیک ہو؟ مسکرا کر کامران نے اسے دیکھا اور پھر خود ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے حجاب کی پنس کھولنے لگا۔ کہنے لگا، اسے بھی اتار کے رکھو ایک طرف، بس دوپٹہ ہے نا وہ کندھے پر رکھو، باقی سب کچھ یہاں نہیں چلتا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کسی نے بھی تمہاری طرف دھیان نہیں دینا سوائے میرے، سمجھی تم؟ میں مرد ہوں یار، تمہارا مرد، تمہاری عزت کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ صبا تو جیسے اس کی محبت پاش باتیں سن کر اس میں گمسم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب گاڑی پارک میں آ کر رکی تو بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس کے بال کھل کر کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے، دوپٹہ اس نے پھر بھی اپنے گرد لپیٹ ہی رکھا تھا۔
شیفون کا دوپٹہ آخر اسے کتنا کچھ ڈھانپ لیتا۔ حسن میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ کامران نے اسے دیکھا تو اس کے بالوں کو اس کے کندھوں سے آگے کو پھیلانے لگا، پھر ہاتھ پکڑ کر ہوٹل میں داخل ہو گیا تھا، جہاں پر ایک جانب کو کمرے بنے ہوئے تھے لیکن یہ دوسری طرف آئے تھے۔ ویٹر کو آرڈر کرنے کے بعد کامران اس کے ہاتھوں پر دیکھا، جانے انجانے میں ہی صحیح وہ صبا کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ پھر ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ سوری، مجھے نہیں پتہ چلا، میں نے کہا تمہارے ہاتھ پکڑ لیے، برا لگا ہو تو معاف کر دینا۔ لیکن اگلے پل صبا خود اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ چکی تھی، اس کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے اپنے سینے کے قریب لے جانے لگی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے کامران کا ہاتھ بالکل اپنی گردن کے پاس لے جا کر اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگی سوری کرنے کی کیا بات ہے، میں آپ کو اپنا محرم مان چکی ہوں، سمجھے آپ؟ بس انتظار ہے تو اس وقت کا جب ہم دونوں بالکل ایک ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ صبا کے منہ سے ایسی خمار بھری باتیں سن کر کامران بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں کتنی دیر ایسی باتیں کرتے رہے تھے۔ صبا کے اتنے بولنے پر اتنا تو وہ یقین کر ہی چکا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے، جتنا مرضی کرے، اسے چھوئے، صبا کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک جوان لڑکی ہے اور اس کے اندر بھی جذبات ابال مار رہے ہوں گے۔ وہاں پر بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پیتے رہے اور پھر دونوں ہی ہلکی ہلکی رمجم میں باہر نکل آئے تھے۔ ہوٹل کے باہر کی طرف بھی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک جانب کو ٹیبل دیکھ کر دونوں ہی بیٹھ کر اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جب ایک گہری سانس خارج کر کے صبا نے کامران کی طرف دیکھا تھا، جو بالکل اس کے ساتھ ایک ہی بینچ پر آ کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی کمر پر ٹکا رکھا تھا، اپنی انگلیاں بار بار اس کے نرم کومل سے وجود پر سہلا رہا تھا۔ دونوں میں بے حد کم فاصلہ بن چکا تھا۔ اگر ہوا سے صبا کے بال اٹھتے تو سیدھا کامران کے چہرے پر لگ رہے تھے۔ وہ تو اس کے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس کر کے دیوانہ سا ہوئے جا رہا تھا، جبکہ صبا مسلسل باتیں کرتی ہوئی آخر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کامی، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی رہو گے نا؟ اور میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بات تک نہیں کرو گے نا؟ کسی بھولے بچے کی طرح صبا سب کچھ کہہ رہی تھی، اور جواب میں چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کامی کہنے لگا کہ ارے یار، میری تو جیند جان صرف تم ہی ہو، تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب تم جیسی حسین پری لڑکی مجھے مل چکی ہے تو میں کیوں کر کسی اور کی طرف دیکھوں گا؟ بس میں تمہیں اپنا خواب بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تم سن لو تو تم بھی میرے عشق میں پاگل سی ہو جاؤ گی۔ اس بات پر پلٹ کر صبا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا، کیا خواب دیکھا تم نے؟ مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے، بتاؤ ہم کیا کر رہے تھے خواب میں؟ جیسے اس نے یہ بات پوچھی تو اگلے ہی پل کامران کچھ بولنے لگا، پھر کہنے لگا کہ نہیں، یہاں نہیں، یہاں آس پاس لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں ہمیں لوگ دیکھیں، چلو ہم ادھر ہوٹل کے روم میں چلتے ہیں، وہاں جا کر بات کریں گے۔ ہوٹل کے کمرے کے بارے میں سنتے ہی صبا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے جو بھی بات کرنی ہے یہیں کرنی، کمرے میں لے جا کر۔ اچھا نہیں لگے گا، لیکن کامران کے کہنے پر وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوٹل کے کمرے میں آ چکی تھی۔ دونوں ہی کمرے میں آنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ گھڑی پر جب صبا نے وقت دیکھا تو 6:30 بج چکے تھے۔ فوراً کہنے لگی کہ یار، وقت دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم مجھے کال پر ہی بتا دینا، اگر ابو گھر آ گئے اور مجھے گھر میں نہ پایا تو بلا وجہ شور مچائیں گے، جانتے تو ہو کتنے مولوی مزاج انسان ہیں۔ امی نے کہا تھا 7 بجے لازمی گھر آ جانا، لیکن اس کا ہاتھ جھٹک کر کامران اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور کہنے لگا کہ نہیں، جب تک تم میرا خواب پریکٹیکل طریقے سے نہیں سنو گے تب تک میں تمہیں کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس کی طرف مزید قدم بڑھا رہا تھا اور وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی تھی، یہاں تک کہ بالکل دیوار سے لگ گئی اور کامران قابل اعتراض حد تک اس کے قریب آ چکا تھا۔ دونوں جو سانس لے رہے تھے وہ ایک دوسرے کے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہلکی سی لپسٹک میں صبا کے ہونٹ دیکھ کر کامران اپنے لب کاٹ کر رہ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ آگے بڑھا تو صبا نے فوراً اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کامران، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز یہ سب تو مت کریں۔
صبا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ شاید وہ دل و دماغ کی اس جنگ میں مبتلا تھی کہ وہ کامران کے ساتھ یہ سب کچھ کرے یا نہ کرے۔ اندر ہی اندر سرشاری اور یہ خماری تو اس پر بھی طاری ہو چکی تھی، لیکن کامران مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں خواب میں تمہیں اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ تم دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں تمہاری تعریفوں پر تعریف کر رہا تھا۔ یقین مانو تم بالکل کسی پری جیسی لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص سمجھ رہا تھا۔ اور پھر دھیرے دھیرے میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارا دوپٹہ اتارنا شروع کر دیا، اور پھر جب میں نے تمہارے دوپٹے کو اتارا تو اس سے پہلے کہ کامران اس سے آگے کچھ بولتا، صبا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں بس اس سے زیادہ اور کچھ مت کہیے گا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کامران کو پیچھے دھکیل چکی تھی اور پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے گھر جانا ہے، کامی پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کامران بھی جان چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ارے یار، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا میرا قریب آنا؟ دیکھو اگر برا لگا ہے تو سوری، لیکن میں کیا کروں؟ تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو مجھ پر کنٹرول نہیں رہتا، میں اپنا کنٹرول کھونے لگتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بس کون سا وقت ہو تم صرف میری ہو جاؤ، تمہارے وجود پر میں اپنے نام کی محبت کر لوں۔ یہ سن کر صبا نے گہری سانس خارج کر کے کہا کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ماما بابا سے بات کرنی پڑے گی۔ جب تک وہ رشتے کی حامی نہیں بھریں گے تب تک میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پہلی مرتبہ کامران اس کے اتنا قریب آیا تھا، اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ وہ ابھی تک گھبرا رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گھر سے کچھ دوری پر ہی کامران اسے اتار چکا تھا اور آگے کا راستہ اس نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ اپنی دوست فاریہ کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ کامی سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، اس لیے اگر اماں تم سے کچھ پوچھیں تو کہہ دینا کہ وہ میرے گھر ہے۔ فاریہ بھی سر پکڑ کر رہ گئی، کہنے لگی، ارے یار کیوں تم اس کامی کے لیے اتنی پاگل ہو رہی ہو؟ مجھے تو وہ شکل سے ہی کوئی آوارہ قسم کا لگتا ہے، پتہ نہیں تم کیسے اس پر اعتبار کر کے بیٹھی ہو۔ مجھے تو وہ بالکل بھی قابل اعتبار نہیں لگتا۔ اس کالج میں ہمیں آئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے، میں نے تو سینئر کلاس کی لڑکیوں سے بھی کامران کے بارے میں پوچھا ہے، تو جو انہوں نے مجھے بتایا نا، اگر تمہیں بتاؤں تو تمہاری کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ یہ سن کر صبا مسکرائی تھی، کہنے لگی کہ ارے بری عادات تو ہم سب میں ہوتی ہیں، اور ویسے بھی شروع میں انسان جیسا بھی ہو، کامران میرے ساتھ تو ٹھیک ہے نا، اور بہت جلد ویسے بھی ہم شادی کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو 7:15 ہو چکے تھے۔ سامنے ہی تخت پر نواز صاحب پرجمان تھے، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی ہی گھر آئے تھے۔ جیسے ہی عبایا میں لپٹی ہوئی صبا پر ان کی نظر پڑی، جو سلام کرنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں جانے والی تھی، تو وہ وہیں پر گلاس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ رکو۔ گھبراتے ہوئے بولی، جی ابو۔ وہ اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ کہاں گئی تھی اور کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارا کالج تو 2 بجے بند نہیں ہو جاتا؟ باہر تو اندھیرا چھا چکا ہے، اس وقت گھر میں آ رہی ہو تم؟ اتنا کہہ کر انہوں نے انتہائی غصے سے بھری نظروں سے شازیہ بیگم کو دیکھا تھا اور کہنے لگے کہ یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے۔ گھبراتے ہوئے صبا کہنے لگی کہ ابو جی، وہ دراصل نا میں فاریہ کے گھر ٹیسٹ کی تیاری کرنے گئی تھی۔ فزکس کا بڑا مشکل ٹیسٹ تھا، پھر 2 ہفتے بخار میں رہی نا، تو اتنا زیادہ کام میں نے لکھا ہی نہیں تھا، سارے نوٹس فاریہ کے پاس تھے، اس لیے میں اس کی طرف گئی ہوئی تھی۔ لکھ کے ہاتھوں میں چھالے نکل آئے۔ اسے تو خود شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج تک اس نے کبھی بھی اپنے ابا سے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن جب سے کامران اس کی زندگی میں آیا تھا، اسے اپنے ماں باپ سے ہر چیز سے بڑھ کر کامران عزیز ہو چکا تھا۔ اپنی بیٹی کے منہ سے سن کر وہ گلا کھنگار کر کہنے لگے کہ اچھا، کالج کے بعد اگر کوئی کام رہتا ہو تو تمہیں میں گھر سے باہر جاتا نہ دیکھوں، بلکہ اپنی دوست کو گھر ہی بلا لینا۔ صبا نے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور بھاگ کر کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اسے لاک کر کے ایک مرتبہ پھر اس نے کال پر کامران کو بتایا تھا کہ تمہاری وجہ سے آج پکڑی ہی جانے والی تھی،
ابو نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کسی دوست سے کوئی کام ہو تو اسے اپنے گھر ہی بلا لیا کرو۔ کامران ہنس ہنس کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگلی دفعہ میں ہی وہ بڑا ٹوپی والا برقع پہن کر تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اس بات پر دونوں ہی ہنسے تھے۔ 5 منٹ مزید بات کرنے کے بعد وہ فون رکھ چکے تھے۔ پھر کچن میں چلی آئی، امی کی کام میں مدد بھی کروانے لگی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ اگلے روز جب وہ کالج جائے گی تو اس پر ایک نیا بم پھوٹنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ جس پل وہ کالج گئی تو خاص کر کامران کی کلاس کے وہ سارے 2 نمبر ٹھرکی قسم کے لڑکے اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کر کے صبا تھوڑی پریشانی کا شکار ہوئی۔ اپنے حجاب کو ٹھیک کرتی، اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ کر وہ اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ 2 لڑکے اس کا نام لے کر نہ جانے کیا بات کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ یہ وہی 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ کامران کی کبھی بہت زیادہ دوستی ہوا کرتی تھی۔ شکل سے ہی وہ بدمعاش اور کمینے لگتے تھے، لیکن جب کامران نے صبا سے بات چیت کرنا شروع کی تو اس نے اسے قسم دی تھی کہ تم ان لڑکوں سے کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں رکھو گے۔ پورے کالج میں ایک صبا ہی تھی جو ایک مولوی کی بیٹی تھی اور پردے کی سختی کیا کرتی۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ جب وہی 2 لڑکے اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ انہیں اپنے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر وہ فوراً رک چکی تھی۔ اسے رکا دیکھ کر وہ دونوں لڑکے گلا کھنگار کر کہنے لگے کہ ارے آپ جائیے نا اوپر، لیڈیز فرسٹ۔ وہ طنزیہ انداز میں یہ کہہ کر صبا کے وجود کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورنے لگے تو اس نے انتہائی شعلہ بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ کہنے لگی کہ آپ لوگ پہلے اوپر جائیے، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ ایک لڑکا ہنس کر دوسرے لڑکے سے کہنے لگا کیا ہے، ہائے ہائے، یہ پردے دار اور شریف بننے کا ڈھونگ تب کہاں گیا تھا جب کامی دادا کے ساتھ ایک کمرے میں گٹر گوں کر رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالیاں بجا کر ہنسنے لگے، جبکہ وہیں صبا کو تو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی جان ہی ہتھیلی میں قید کر لی۔ اسے اپنے جسم سے روح جدا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ قدم وہیں پر رک چکے تھے، جیسے کسی نے پہاڑ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ اب چلو۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹ اس کے قریب سے اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر گزر چکے تھے۔ وہ وہیں بالکل گمسم ہو چکی تھی۔ جب فاریہ نے اسے یوں کھڑے دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ ارے او محترمہ، کیا بت بنی کھڑی ہو، ہوش میں تو ہو، خدا نہ خواستہ روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ وہ ہنس کر اسے چڑھانے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن جب سچ مچ وہ کچھ نہ بولی اور اچانک آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر گالوں پر بہنے لگے تو اس کا بازو زور سے جھنجھلا چکی تھی کہ کیا ہوا ہے یار، ہوش میں تو ہو۔ لیکن صبا کے تو وجود میں جان ہی باقی نہیں تھی۔ وہ اپنا سارا زور فاریہ پر گراتی اس کے گلے لگ چکی تھی۔ وہ اسے لے کر کوریڈور میں لگے بینچ کی طرف آئی اور وہاں پر بٹھا دیا۔ جلدی سے پاس ہی گزرتی لڑکی سے پانی کی بوتل لے کر اسے پانی پلانے لگی۔ ہر کوئی پلٹ پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ فاریہ کہنے لگی ہوا کیا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو، شاید تمہارا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ اپنے آس پاس لڑکیوں کو اکٹھا کھڑا دیکھ کر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگی ٹھیک ہوں، بس چکر سے آ گئے تھے۔ فاریہ اسے اپنے پاس بٹھائے اس کا ہاتھ ہلا رہی تھی، اس کے کندھے تھپک رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں اب ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کر اپنی کلاس لو، تو باقی سب تو وہاں سے جا چکے تھے۔ صبا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کہنے لگی کامران کہاں ہے، جاؤ کامی کو بلا کے لاؤ، مجھے کامی سے بات کرنی ہے۔ وہ لڑکے کیا کہہ رہے تھے؟ فاریہ اس سے کامران اور اس کے دوستوں کا سن کر کہنے لگی ارے ہوا کیا ہے، مجھے پوری بات تو بتاؤ۔ اس نے کچھ دیر پہلے جو کچھ سنا تھا سب کچھ فاریہ کو بتانے لگی۔ وہ بھی سر پکڑ کر رہ چکی تھی۔ پورے کالج میں کامران کو ڈھونڈ لیا گیا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ کہنے لگی کہ لگتا ہے وہ آج کالج ہی نہیں آیا۔ صبا موبائل گھر پر ہی رکھ کر آئی تھی۔ اس نے فاریہ کے ہی نمبر سے کامران کو کال کرنا شروع کر دی، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ فاریہ سر پکڑ کر بیٹھ کر کہنے لگی کہ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس لڑکے سے کوئی بات مت کر، یہ تو دیکھنے میں ہی بغیرت لگتا ہے۔
پتہ نہیں تم کیسے اس کے چنگل میں پھنس گئے۔ ارے اس جیسے لڑکوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، بس دوستیاں کرنا اور پھر مردوں میں بیٹھ کر اپنی گرل فرینڈ کے راز فاش کرنا۔ لیکن صبا بھی غصے سے فاریہ کو ڈانٹنے لگی۔ چپ ہو جاؤ تم، میں کہ اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں، یہ مجھے لفظ گالی لگتا ہے۔ میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں، ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، سمجھی؟ مجھے اس کی گرل فرینڈ مت کہنا۔ فاریہ بھی تھوڑی بہت غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ اچھا جو مرضی کہہ لو نا، وہ تمہارا منگیتر نہ تمہارا ہونے والا شوہر، اور اس طرح کے رشتے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا رشتہ ہی کہا جاتا ہے۔ مجھے نظر انداز کر کے اس کامی کے پیچھے بھاگ رہی تھی نا، وہ کامی ہی تمہیں ہری جھنڈی دکھا گیا۔ اگلے 2 دن تک کامران کالج نہیں آیا تھا۔ بار بار صبا اسے یہی کہتی کہ مجھ سے ملو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن وہ کہتا کہ یار کل میں فیملی فنکشن میں مصروف ہوں، جب فری ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا، آج میرے چچا زاد کی شادی ہے، تمہیں بتایا تو تھا، اب بار بار ڈسٹرب نہ کرو یار، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ جانتی تو ہو میری کزنز کتنے شریر قسم کے ہیں، بار بار پوچھیں گے کہ کون لڑکی ہے، ہماری بھی بات کروا، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کی بات اپنے آوارہ لفنٹر قسم کے کزن سے کرواؤں۔ اتنا کہہ کر وہ کال بند کر چکا تھا۔ لیکن اس رات فاریہ نے جو ویڈیو صبا کو بھیجی تھی، اس کی تو راتوں کی نیند ہی اڑ کر رہ گئی تھی۔ فاریہ کہنے لگی دیکھو میری سہیلی ثانیہ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، وہ دور پار کی برادری سے کامران کے رشتہ دار ہی لگتی، وہ بھی گئی تھی اس فنکشن میں، دیکھو ذرا اپنے کامی کی حرکتیں۔ جیسے ہی ویڈیو چلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو صبا کا وجود کانپ چکا تھا، کیونکہ کامران شادی میں کافی خوش دکھائی دے رہا تھا، کزنز کے ساتھ ناچ گانا بھی کر رہا تھا۔ اس کے جو کزن سٹیج پر لوگوں کے ساتھ مل کر ناچ رہی تھیں، ان کے ساتھ اچھا خاصا ناچ گانا کرتے ہوئے انہیں چھو بھی رہا تھا۔ رات کو جب مردوں کی محفل میں ناچنے والیاں بلائی گئیں تو ان کے ساتھ حرام مشروب پی کر کامران بھی نشے میں دھت جس قدر ان کے قریب جا رہا تھا، دیکھ کر تو صبا کے ہاتھ سے موبائل ہی چھوٹ گیا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کامران ہے۔ اسے بار بار اس کے الفاظ یاد آنے لگے جن میں وہ کہا کرتا تھا کہ میرے دل میں تو سوائے تمہارے کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے علاوہ میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے نواز صاحب، صبا کے والد تو ایسے مزاج کے تھے کہ جس گلی سے اگر کوئی شرابی گزرتا تو اس گلی سے بھی گزرنا پسند نہ کرتے۔ اگر انہیں خبر مل جاتی کہ ان کی بیٹی ایک ایسے لڑکے سے محبت کرتی ہے جو کہ نشے میں دھت اس قدر غلط کام کرتا پھر رہا، وہ تو اپنی بیٹی کو ہی جان سے مار دیتے۔ کتنی ہی دیر صبا روتی رہی۔ اگلے روز جب وہ کالج کے لیے گھر سے نکلی تو کامران سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں کالج نہیں آ رہی، مجھے تم سے کالج سے باہر ملنا ہے۔ کامران بھی خوش ہو گیا، کہنے لگا بی بی پھر سے ہوٹل میں ملو نا، جیسے پچھلی دفعہ ملی تھی۔ جواب میں وہ کچھ بھی نہیں بولی اور فون بند کر چکی تھی۔ وہ ایک پبلک پارک تھا جہاں پر وہ اس سے پہلے بھی ملتی تھی۔ ابھی بیٹھی صبا انتظار کر رہی تھی کہ جب کامران آیا، اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ بھی لے کر آیا تھا۔ پھول لا کر صبا کی گود میں رکھے تو اس نے پھیکی سی نظروں سے ان پھولوں کو دیکھا۔ کامران اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر چھونے لگا، لیکن صبا اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ کہنے لگی ارے کیا ہو گیا، اتنی ناراضگی؟ آ گیا ہوں نا واپس میری جان، ہم دونوں آج ڈھیروں باتیں کریں گے، تبھی تو آج کالج نہیں گئے، سمجھو 2 بجے تک تم میری اور میں تمہارا۔ لیکن صبا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کامران بھی تھوڑا بلبلایا تھا۔ کہنے لگا ارے یار رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ ایک تو جب دیکھو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہی رہتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہہ رہا تھا جب صبا نے اپنے موبائل میں وہ ویڈیو چلا دی اور اس کے سامنے کر دی۔ کامران سب کچھ دیکھ کر پہلے تو تھوڑا چونکا، پھر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سامنے بینچ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا ہاں اس میں غلطی کیا ہے؟ شادی کا ماحول تھا، وہاں میرے پاپا، میرے چاچو، سب لوگ موجود تھے، ان کے سامنے ہی میں اور میرے کزنز تھوڑا بہت جوائن کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ سب کچھ عام ہے، یہ سب کچھ تم مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ جواب میں صبا نے غصے سے اپنا موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے کہا یہ کیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں مجھ سے شادی کرنے کے دعوے دار ہو اور پھر یہ حرکتیں بھی کر رہے ہو۔
جانتے ہو میرے باپ کس مزاج کے ہیں اور میں کیسی ہوں؟ تم نے حرام مشروب پیا بھی کیسے؟ کیا سوچ کر تم نے حرام چیز اپنے منہ کو لگائی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر میں نے کیسے تمہارے ساتھ محبت کر لی؟ تم مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو اب تک، یا پھر جھوٹ بولتے آئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تم مجھ سے شادی کر رہے ہو۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، دونوں بازو سینے پر باندھے، سر جھکا کر کامران بیٹھا ہوا تھا۔ حیثیت میں وہ صبا سے کافی امیر تھا، گھر میں دن دولت عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ بیٹھا اپنا سر ہلاتا آس پاس دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، اس میں برائی کیا ہے؟ رہی بات تمہاری تو کیا تم ابھی تک نہیں سمجھی میں تمہارے ساتھ کر کیا رہا تھا؟ ایک دم سے کامران کی ٹون بدل چکی تھی، اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی۔ پھر کہنے لگا، یاد ہے جو تم نئی نئی کالج آئی تھیں، کتنی لائن مارا کرتا تھا میں اور میرے دوست، لیکن تم تو پلٹ کر جواب ہی نہیں دیتی تھی، الٹا اپنے وہ لیکچر جھاڑنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ اس روز ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ میں مصروف تھا، جب میں نے ان سے شرط لگائی تھی کہ دیکھنا یہ جو لڑکی ہے نا، حسن کی دیوی، پردے میں چھپی حور پری، اسے میں پٹا کر دکھاؤں گا۔ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں، آج تک بے شک تو ہر شرط جیتتا آیا ہے، لیکن یہ شرط تو کبھی بھی جیت نہیں پائے گا۔ یہ لڑکی کبھی بھی تیرے چنگل میں نہیں پھنسے گی، تیری گرل فرینڈ تو بالکل بھی نہیں بنے گی۔ لیکن میں ان کے ساتھ شرط لگا کر آیا تھا کہ یہ لڑکی نہ صرف میرے ساتھ پھنسے گی بلکہ میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے تک بھی جائے گی۔ اس کے بعد کامران چہرے پر انتہائی معصومیت سجا کر بھولے پن کا ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے میری صبا، یہ دیکھو، یہ اپنی تصویر دیکھ رہی ہو؟ تمہارے ساتھ جب جب میں پارک میں ملا، تمہارا ہاتھ پکڑا، تمہارے قریب، یہاں تک کہ ہوٹل کے کمرے تک، میں نے ہر ایک لمحے کی فوٹو قید کر لی اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائی کہ دیکھو، کہتے تھے نا تم لوگ، تمہیں اپنے یار سے زیادہ اس لڑکی پر اعتبار تھا کہ یہ ایسے ویسے ٹائپ کی نہیں، بلکہ پھنسے گی نہیں، لیکن دیکھو نا تم جسے ٹائپ کی لڑکی بھی کہاں تک لے گیا۔ رہی بات تم سے شادی کرنے کی، تو محترمہ تمہارے لیے تو کوئی لمبی داڑھی والا، آنکھوں پر موٹا سا چشمہ ٹکائے مولوی ہی آئے گا۔ حالت تمہاری بہن جی ٹائپ کی ہے، اور خواب تم مجھ جیسے امیر کبیر اونچے خاندان کے لڑکے سے شادی کرنے کے سوچ رہی تھی۔ ارے جاؤ جاؤ، جا کر اپنا راستہ پڑھو، میری شرط پوری ہو گئی، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور صبا میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھ بھی سکتی۔ وہ سانس خارج کر کے کتنی ہی دیر اس بینچ پر بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہی تھی۔ 7-8 مہینوں سے وہ کامران کو جانتی تھی، اور پچھلے 7-8 مہینوں سے وہ اسے صرف ایک شرط کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ جس شخص سے اس نے زندگی میں پہلی اور آخری محبت کی، اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا۔ کتنی ہی دیر بیٹھ کر وہاں پر روتی رہی۔ جیسے ہی کامران کی جھوٹی محبت کی پٹی اس کی آنکھوں سے ہٹی تھی، اسے سب کچھ صاف صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے ضمیر میں بھی اس کے منہ پر زوردار چماٹا مارا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھ کر روتی رہی، اپنے باپ کا سوچ سوچ کر اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ آخر وہ کیسے اس قدر حدود پھلانگ گئی کہ اپنے اتنے نیک مذہبی باپ کا بھی اسے خیال نہ آیا۔ اس کے ماں باپ کو اس پر کس قدر یقین تھا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس کا باپ اس پر اندھا اعتبار کرتا تھا، لیکن وہ کیسی بے لگام نکلی۔ پورے 6 مہینے میں بولے جانے والے اپنے ماں باپ سے جھوٹ ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے جا رہے تھے کہ وہ کیسے ان سے جھوٹ بول کر آتی رہی اور اس پر اندھا اعتبار کرتے رہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی۔ وہ روتے ہوئے بینچ سے اٹھی تھی۔ کامران سے اسے جو نفرت تھی سو تھی، اسے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی تھی کہ اس نے کامران جیسے لڑکے کو اپنے قریب آنے دیا۔ روتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ میرے ماں باپ 2 آنسو رو کر چپ تو کر جائیں گے، لیکن میں دوبارہ ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ مین روڈ پر آ چکی تھی۔ گاڑیاں بڑی سپیڈ سے آ جا رہی تھیں اور وہ ہر ایک شے سے بیگانی روڈ پر آ چکی تھی۔ سر جھکا کر وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی کہ جب دور سے اسے گاڑی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ گاڑی پوری سپیڈ میں تھی اور مسلسل ہارن بھی بجا رہی تھی، لیکن صبا نے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی اس کے قریب پہنچنے لگی تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی اور وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا تھا شاید کچھ دیر بعد ہی گاڑی اسے اڑا دے گی۔
اور وہ اپنی آخری سانسیں لیتی اس جہاں فانی سے کوچ کر جائے گی، لیکن گاڑی والے نے پوری ہمت جمع کر کے گاڑی کو روکا تھا۔ گاڑی کو بریک لگ چکی تھی۔ اس قدر اونچی بریک کی آواز تھی کہ آس پاس کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بھی پلٹ پلٹ کر اس جانب کو دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ دوسری گاڑیوں والے بھی گھبرائے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اس لڑکی کو ہی باتیں سنا رہے تھے کہ خانہ خراب کی بچی، کیا پاگل ہو گئی ہے؟ مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کے چوہے مار دوا کھا کے مر جا، کنویں میں کود، چھری اپنے گلے پہ رکھ، ہم مزدوروں کی زندگیاں کیوں خراب کرنا چاہتی ہے؟ یہ ایک پٹھان تھا جو اپنی ریڑھی سڑک کی ایک طرف سے لیتا ہوا آ رہا تھا، مگر خدا نہ خواستہ گاڑی صبا کو لگ جاتی تو اس حادثے کی زد میں وہ پٹھان ریڑھی والا بھی آ سکتا تھا۔ ہر کوئی ملامتی نظروں سے صبا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ صبا تو بغیر گاڑی سے ٹکر لگے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ گاڑی سے ایک شخص اترا تھا، آس پاس ایک نظر دوڑائی۔ عبایا میں لپٹی یہ لڑکی اکیلی تھی، کالج گرل لگتی تھی، لیکن پارک میں کیا کر رہی تھی؟ یہ سوچ کر ہی اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دیکھا، اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے بہرے آنسو دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ شاید خوف سے لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لایا تھا۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر گاڑی میں جیسے ہی خود بیٹھا، تبھی دو لوگ آگے بڑھے تھے، کہنے لگے کہ او بھائی، ایک لڑکی کو ٹھوک دیے اور اب جوان جہان لڑکی کو اپنی گاڑی میں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تمہارے خلاف تو رپورٹ ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو اس سارے حادثے کا آدھا ہی پتہ تھا وہ آ کر اس لڑکے سے لڑ رہے تھے، لیکن اس نے ایک کڑی نگاہ ان لوگوں پر ڈالی تھی۔ اس کی نظروں میں ہی ایسی تپش تھی کہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے، گھبراتے ہوئے ہڑبڑا کر چپ سے ہو گئے تھے، اور وہ زنزناتے ہوئے گاڑی ہاسپٹل کی طرف بھگا چکا تھا۔ 2-3 مرتبہ پلٹ کر اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے انجیکشنز اور ڈرپس لگا دی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ لڑکی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو چکا ہے، دھڑکن بھی بہت کم ہو چکی ہے، لگتا ہے انہیں کسی طرح کا صدمہ آیا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سب کچھ سنتا رہا اور مسلسل ٹکر ٹکر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر پوچھنے لگے کہ یہ لڑکی کون ہے، کیا آپ کی مسز ہے، تو جواب میں وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ان قریب بننے والی ہے۔ اس بات پر وہ ڈاکٹر بھی دھیرے سے مسکرائے اور کہنے لگا کہ ان کا بہت خیال رکھیے۔ اس کے بعد کچھ دوائیاں لکھنے لگا کہ تبھی صبا کو ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ہڑبڑائی تھی، چلا کر اٹھ بیٹھی تھی، کسی ڈراونے خواب کی طرح اسے اپنی یہ زندگی لگنے لگی تھی۔ اپنے سامنے ایک نوجوان خوبرو لڑکے کو دیکھ کر وہ ذرا سہم سی گئی۔ آس پاس دوائیوں کی بو اور پھر ہاسپٹل کا بیڈ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس سے عمر میں 6-7 سال تو لازمی بڑا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، میں یہاں پر کیسے؟ وہ چہرے پر ایک گمبھیر مسکراہٹ سجائے ہوئے ذرا اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، جب آپ پارک کے بجائے سڑک پر چہل قدمی کریں گی تو ہاسپٹل میں ہی ملیں گی، لیکن فکر مت کیجیے، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ بتائیے کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کہیں کوئی درد، تکلیف یا کسی چوٹ کا احساس ہو رہا ہے تو بتائیے، ڈاکٹرز فوراً ٹریٹمنٹ کریں گے۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلا گئی، پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ مار دیتے تو اچھا تھا، اس زندگی سے تو بہتر تھا کہ میں مر ہی جاتی۔ اس کی یہ باتیں سن کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، کہنے لگا، غلط بات، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نہیں جانتا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ خودکشی کرنا چاہتی تھیں تو یہ ایک بہت ہی غلط حرکت تھی۔ کمزور لوگ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا بھی ہے تو اسے فیس کریں۔ جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اسے تو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑے گا، وہ تو اپنی زندگی میں یوں ہی آزاد گھومتا انجوائے کرتا رہے گا، اور آپ کیا ایک ایسے لاپرواہ شخص کی خاطر اپنی جان لے سکتی ہیں جسے آپ کے جینے مرنے سے فرق ہی نہیں پڑتا؟ بہتر نہیں کہ آپ خوش رہیں، جئیں جس طرح اس شخص نے آپ کو چھوڑا، آپ اسے 2 ہاتھ آگے نکل کر اپنی زندگی انجوائے کریں، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ آپ کمزور لوگوں میں سے نہیں ہیں بلکہ مضبوط اور بہادر لڑکی ہیں۔ یہ الفاظ صبا کو ایک ڈھارس دے چکے تھے۔
وہ ایک گہری سانس خارج کر کے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شاہنواز بتایا تھا، صبا کو اپنے ساتھ گاڑی میں لایا تھا۔ صبا کہنے لگی کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود گھر چلی جائے گی۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ کو خود آپ کے گھر چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو صبا کہنے لگی کہ نہیں، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ اس نے اس کی اس بات پر مسکرا کر دیکھا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھ چکی تھی۔ پوری زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ جتنا بڑا دھوکہ اسے کامران نے دیا تھا، اس میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے آس پاس کی خوبصورتی اور مخلص لوگوں کی مخلصی دیکھ سکتی۔ وہ راستہ بتاتی گئی اور شاہنواز اسے اس کے گھر تک چھوڑ آیا تھا۔ جس پل وہ گاڑی سے اتری اس وقت نواز صاحب بھی گھر آ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو غیر مرد کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر آگ بھگولا ہو گئے، لیکن جب بیٹی کے ماتھے پر بندھی پٹی کو دیکھا تو گھبرائے تھے۔ شاہنواز نے جب اپنے سامنے ایک بزرگ شخص کو دیکھا تو فوراً انتہائی شرافت سے سر جھکا کر سلام کرنے کا کہنے لگا۔ دراصل آپ کی بیٹی ایک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچی، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ خطرے سے باہر ہیں۔ نواز صاحب کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو یوں دیکھ کر وہ اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ گھر میں بھی لے کر آئے۔ اس کے بعد شاہنواز اس گھر سے پہلی مرتبہ چائے پی کر ہی گیا تھا۔ یہ تو وہ جان چکا تھا کہ یہ لوگ بے حد اچھے ہیں، اور اگر وہ اس گھر کی بیٹی کو یعنی صبا کو اپنی بیوی کے روپ میں اپنے گھر لے جائے تو اس کی زندگی میں تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ جہاں صبا دوسری جانب کامران کے دھوکے کو سینے سے لگائے اندر ہی اندر گھل رہی تھی، وہیں دوسری جانب شاہنواز مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں، آپ چاہتی تھی نا کہ آپ کا بیٹا شادی کر لے، لڑکی کوئی بھی ہو، بس آپ میری خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیجئے، آپ کا یہ بڑا بیٹا یعنی شاہنواز خان زادہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہاں، لڑکی میری پسند کی ہوگی۔ شاہینہ بیگم تو اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگیں کہ ارے میری جان، تم حکم تو کرو، میں تمہاری شادی کروانے کو تیار ہوں، میں تو بس تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے تمہیں اپنے لیے اتنا دیوانہ کر دیا؟ جو لڑکا آج تک شادی کے نام سے بھی دور بھاگتا تھا، جسے لڑکیوں سے چڑ تھی، آج ایک لڑکی اس پر ایسے قابض ہو چکی تھی۔ وہ شادی کا نام لے چکا تھا۔ شاہنواز مسکرا کر اپنی ماں کے گرد باہیں ڈال گیا، کہنے لگا کہ بس ماما سمجھیے کہ مجھے پہلی نظر کا پیار ہو چکا ہے، اور وہ لڑکی اگر مجھے نہ ملی نا تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا۔ شاہینہ بیگم کہنے لگیں کہ ارے بیٹا، اگر کہو تو بھی ہم شگون کے سامان کے ساتھ اپنی بہو رانی کے گھر پہنچ جائیں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، دراصل لڑکی کا نام صبا ہے، اس کے والد صاحب مجھے ذرا مولوی مزاج لگتے ہیں، اس لیے ہمیں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی بھی طرح کا معاملہ خراب ہو، ہمیں بس اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دینا ہے تاکہ وہ ہمارے رشتے کو قبول کر سکیں۔ 2 دن تو خاموشی رہی تھی۔ شاہنواز نے اپنے بابا کو بھی اس رشتے کے لیے منایا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ لڑکی مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو وہ تھوڑے متبذب سے ہوئے۔ کہنے لگے، دیکھیے ہمارا سوشل سرکل ہے بیٹا، تم اور لڑکیاں بھی تو پسند کر سکتے ہو، ہمارے خاندان میں اتنی اچھی اچھی لڑکیاں موجود ہیں۔ لیکن جب شاہنواز نے کہا کہ نہیں، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف اسی لڑکی سے کرنی ہے، تو اس کے والد بھی اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اگلے ہی روز اس گھر میں پہنچ چکے تھے۔ اس وقت صبا کالج سے واپس آنے کے بعد شدید سر درد کی وجہ سے دوا لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ دوبارہ اس کا کامران سے کوئی ٹاکرا نہیں ہوا تھا، نہ ہی کامران نے اسے دیکھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پیپرز شروع ہو چکے تھے اور بس کچھ روز کے بعد پھر یہ کالج بھی وہ چھوڑنے والی تھی۔ جیسے ہی شاہنواز اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو شازیہ بیگم تو گھبرا سی گئی۔ فوراً بیٹیوں سے کہا کہ جاؤ، جا کر ابا کو بلا کے لاؤ۔ نواز صاحب بھی تھوڑے عجلت کا شکار ہوئے تھے جب اپنے گھر کے باہر اتنی بڑی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ جس پل انہوں نے شاہنواز کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھا تو کچھ نہ کچھ بات سمجھنے لگے۔ بات کا آغاز شاہنواز کے باپ نے کیا تھا۔ شاہنواز کی ماں نے رسمی ہی صحیح لیکن اپنے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا تاکہ وہ ان کے مزاج کے مطابق ہی لگے۔
جس پل انہوں نے صبا کا رشتہ مانگا تو وہ نواز صاحب کے چہرے پر بھی خوشگوار حیرت چھا چکی تھی۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اچھے گھر میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر اس رشتے کے بارے میں بتائیں گے، نہ ہی آپ ہمارے خاندان کے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو اتنا جانتے ہیں، تھوڑا ملنا جلنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے۔ یوں جب یہ خبر صبا تک پہنچی تو وہ گھبرائی تھی، لیکن جب اس نے اپنے ماں باپ کو خوش دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ کسی نہ کسی سے شادی تو اس نے کرنی ہی تھی۔ شاہ نواز بھی کوئی برا لڑکا تو نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں صبا اپنے لیے محبت دیکھ تو چکی تھی، لیکن محبت نامی الفاظ پر تو اس کا اعتبار ہی اٹھ چکا تھا۔ چند روز بعد ہی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ نواز صاحب نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے یہ بلا وجہ کے خرچے اور شادیوں پر لاکھوں کروڑوں روپے لگانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ شور شرابہ کرنے سے بہتر ہے کہ دونوں بچوں کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھیج دیجیے۔ یہ سن کر شاہ نواز بھی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کہنے لگا کہ انکل بالکل نکاح سادگی سے ہوگا اور نکاح کے بعد انشاءاللہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ اس شادی میں صبا کی مرضی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی جس پل اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی جھوٹی پرانی محبت کامران اس کے دل سے بری طرح سے نکل چکی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے بھلے ہی شاہ نواز کو اپنا شوہر تسلیم کرنے میں وقت لگے گا، اس کے ساتھ اس پر اعتبار کر کے چلنے میں مشکل ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گی۔ کامران نامی دھوکے باز کی تو زندگی میں اب کوئی جگہ تھی بھی نہیں۔ فوٹو سیشن کے لیے شاہ نواز کے خاندان کے کئی لوگ، یہاں تک کہ لڑکے بھی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر فوٹو شوٹ کرا رہے تھے، لیکن اس نے گھونگھٹ گرا رکھا تھا، کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ دلہن بنی رخصت ہو کر جب شاہ نواز کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچی تو ایک گہری سانس خارج کر کے دائیں بائیں دیکھا۔ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ نواز بھی کمرے میں چلا آیا۔ صبا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ منہ دکھائی میں اس نے عمرے کی ٹکٹ سامنے رکھی تھی، جسے دیکھ کر صبا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ پہلی ملاقات سے ہی شاہ نواز اس کا دل مانگ چکا تھا۔ شاہ نواز نے پہلے تو اس کے حسن کی تعریف کی اور پھر یہ بھی کہا کہ میں جانتا ہوں میری محبت ایک طرفہ ہے، میں آپ کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر آپ کے پیار میں ڈوب چکا تھا، ورنہ یقین مانیے مجھے لڑکیوں کے نام سے ہی چڑ آتی ہے۔ آپ میری زندگی میں آنے کے بعد مجھے بالکل سدھار چکی ہیں اور یقیناً آپ کے بعد ہماری بیٹی ہوگی جو میرے دل کے قریب ہوگی۔ یہ سن کر تو صبا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ صبا کا ہاتھ پکڑ کر شاہ نواز کہنے لگا کہ فکر مت کریں، میں جانتا ہوں آپ کے لیے اس رشتے کو آگے بڑھانا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن جب تک آپ کی رضامندی نہیں ہوگی میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، بلکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک موقع دیں گے۔ یوں اگلی صبح جب وہ اٹھ کر ناشتے کے لیے نیچے آئی تو ایک بہت بڑا دھماکہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے ناشتے کی ٹیبل پر ماں باپ کے ساتھ کامران بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کامران کو وہاں دیکھ کر صبا کے تو قدم وہیں پر منجمد ہو چکے تھے۔ شاہ نواز اسے کندھوں سے پکڑ کر لایا اور کہنے لگا، تم میرے چھوٹے بھائی کامران سے ملی تو ہوگی، لیکن یہ رسومات میں ہمارے ساتھ وہاں نہیں گیا تھا کیونکہ اس کا ان رسم و رواج پر کوئی خاص یقین نہیں ہے۔ بہرحال ہماری یہ چھوٹی سی فیملی ہے، میں، کامران اور ہمارے ماں بابا۔ شاہ نواز بہت کچھ بول رہا تھا، بتا رہا تھا، لیکن صبا تو جیسے سن ہو چکی تھی۔ اتنا ہی حیران کامران بھی تھا۔ اس نے تو اپنے بڑے بھائی کی بیوی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ دھوکہ دے رہے وہی اس کی بھابھی بن جائے گی۔ صبا کی تو سانس گویا حلق میں ہی سوکھ گئے۔ اس کی دوبارہ کامران سے کوئی بات تو نہ ہوئی تھی۔ شادی کے 3 دنوں بعد ہی دونوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ وہ جو شاہ نواز کو دھیرے دھیرے اپنانے والی تھی اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ کامران کو اس گھر میں اپنے دیور کے روپ میں دیکھ کر وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگی۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میرے اللہ میرا پردہ رکھ لینا، میرا راز راز ہی رہے۔ میرے دل میں کامران کے لیے کبھی بھی وہ جذبات دوبارہ نہیں اٹھ سکتے۔ میرے دل پر، میرے دماغ پر اور ہمیشہ شاہ نواز کا ہی حق ہوگا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کامران ماضی سامنے نہ لے آئے۔ وہ رو رو کر حرم شریف میں دعا مانگ رہی تھی
ایک پل کو شاہ نواز بھی تھوڑا حیران ہوا تھا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو یہ رو رو کر مانگ رہی ہے۔ عمرہ ادائیگی کے پورے خاندان والوں کے لیے تحفے تحائف لے کر واپس لوٹے تھے۔ ایئرپورٹ پر سب میں کامران بھی کھڑا تھا۔ دونوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور بڑی عزت کے ساتھ گھر لایا گیا۔ پہلے تو مہمان ملنے کے لیے آتے رہے، کچھ روز صبا میکے بھی رہ کر آئی۔ شاہ نواز نے اس سے کبھی بھی اس کا ماضی پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ خود ہی ماضی کے بارے میں شاہ نواز کو بتا دے گی۔ اس شام اسے واپس گھر لوٹنا تھا، لیکن شاہ نواز ایک میٹنگ میں بزی تھا، اس لیے اس نے کامران کو ہی اسے لینے کے لیے بھیج دیا۔ یہ بات اسے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اترتی، گاڑی بڑی تیزی سے سڑکوں پر دوڑی۔ کامران ہنس رہا تھا، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ارے واہ، تم غریب لڑکیوں کا بھی کیا ہی قسمت پائی ہے۔ چھوٹا بھائی جب نہ پٹ سکا تو میرے بڑے بھائی کو پٹا لیا۔ وہ تو معصوم تم جیسی لڑکیوں کے جھانسے میں آ گیا۔ لیکن اب تم یہ سوچو کہ اگر میں بھائی کو بتا دوں کہ یہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے اور میرے ساتھ ہوٹل کے روم تک بھی جا چکی ہے تو ان پہ کیا گزرے گی۔ یہ بات صبا سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلا کر بولی تھی کہ خبردار، میں اپنا ماضی بھلا چکی ہوں، دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا۔ بھابھی ہوں میں تمہاری، تمہارے بھائی کی بیوی۔ قسمت اگر مجھے تمہارے سامنے لا چکی ہے تو اس بات کا غلط فائدہ مت اٹھانا۔ جواب میں کامران مسکراتا ہوا کہنے لگا کہ ارے سویٹ ہارٹ، غصہ کیوں کر رہی ہو، چل کرو۔ خیر ہے، تمہارا بوائے فرینڈ اور تمہارا شوہر ایک ہی گھر میں ہوں گے، دونوں کے ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا وقت گزار لیا کرنا، کیا ہو جائے گا۔ کامران کی یہ بات سن کر وہ چلا اٹھی تھی۔ اگر کامران گاڑی نہ روکتا تو وہ چلتی ہوئی گاڑی سے ہی باہر کود جاتی۔ کامران نے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور صبا گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، یہاں تک کہ ٹیکسی کو رکوا کر اس میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ کامران جانتا تھا کہ گھر جانے کے بعد شاہ نواز کو حقیقت ضرور بتائے گی، اس لیے اس نے اس سے پہلے کہ سچ صبا بتاتی، بھائی کے گھر آتے ہی انہیں اپنے کمرے میں لے گیا اور من گھڑت قصے سناتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکی میرے پیار میں پاگل تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا یہ لڑکی آپ کو ورگلا رہی ہے تو میں کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرنے دیتا۔ شاہ نواز چپ چاپ اس کی ہر ایک بات سنتا رہا تھا۔ وہ کہاں کی کہانی کہاں ملا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں، بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس کے چنگل سے آزاد کروایا۔ یہ امیر لڑکوں پر مرتی ہے۔ اب دیکھے نا ہماری دولت پر اس کی کیسی نظر تھی۔ میں اسے اس کی حقیقت جان کر چھوڑ گیا تو اس نے آپ کو پھنسا لیا۔ اس لڑکی کے تو کتنی ہی لڑکوں کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ کچھ بولتا، شاہ نواز اس کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی آگے بولا تو یہ تم تھے جس نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا، جس نے اسے دھوکہ دیا، اور وہ میری گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کرنے والی تھی۔ اس روز اگر میں بروقت بریک کا استعمال نہ کرتا تو یہ آج زندہ نہ ہوتی۔ شاہ نواز سیدھا صبا کے پاس گیا تھا۔ صبا نے جب اسے کمرے میں دیکھا تو گھبراتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ نواز خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھا۔ کہنے لگا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ الف سے یہ تک جو بھی بات تھی ساری بات اپنے منہ سے صبا شاہ نواز کو بتا چکی تھی، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی گلہ ہے تو آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں اف تک نہیں کروں گی۔ لیکن شاہ نواز اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا، اب تم میری بیگم ہو، اب ہم مرنے کے بعد ہی بچھڑ سکتے اور جنت میں انشاءاللہ پھر ایک ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا نا آپ کا ماضی آپ کے حال میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے صبا کو سینے سے لگا لیا تھا۔ صبا حیران تھی، کتنی بڑی بات پر شاہ نواز اتنا عام رد عمل کیسے دے سکتا ہے؟ مگر اگلے ہی روز اس نے دبئی کی ٹکٹ بک کروا دی۔ کہنے لگا، مجھے وہاں پر ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے اور پھر صبا کے ساتھ کچھ دیر بھی رہ لوں گا، ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد وہ صبا کو لے کر دبئی چلا گیا اور پھر وہیں پر شفٹ ہو گیا۔ کچھ ماہ بعد وہ خود ہی چکر لگاتا۔ صبا کبھی اس نے کامران کے سامنے آنے ہی نہیں دیا تھا، جبکہ کامران شرمندہ سا بھائی کو دیکھ کر اپنا سر جھکا جاتا۔ کتنی غلطی کر دی تھی اس نے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں شاہ نواز نے ماں باپ کو بھی کامران کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیا تھا، جس کے بعد وہ بھی اس سے کافی خفا رہنے لگے، جبکہ وہیں ان سب کے مترادف صبا اپنے آپ کو خوش قسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک سمجھنے لگی۔
بہت کم ہی ایسے ہم سفر ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے برائے نام محبت نہیں کرتے بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دیتے۔ شاہ نواز نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا۔ دھیرے دھیرے صبا کے دل میں اس کے لیے محبت جاگنے لگی اور وہ شاہ نواز کو اپنا ہمدم مان کے اپنی زندگی اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگی۔